امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں ایک حدیث لے کر آئے. ایک شخص سخی آدمی اس نے ارادہ کیا کہ میں آج رات ایسے وقت صدقہ کروں گا کسی کو، کسی غریب کو، کسی مستحق کو کہ کوئی دیکھے نہ. اگر دیکھ لیا تو بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اندر دکھاوا نہ آ جائے، لوگ واہ واہ نہ کریں. اسے رات کا وقت منتخب کیا. رات کا وقت. اب ہوا کیا؟ اب رات کو نکلا پیسے لے کر کسی غریب کی مدد. دیکھا ایک عورت ہے اور وہ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، جا رہی ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو بیچاری رات کا وقت کوئی پریشانی ہے اس کو، گھر میں کوئی مسئلہ ہے اس کے، کھانے کے لیے نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ہے، بیچاری پریشان بچی، نوجوان لڑکی. وہ گیا اس کے پاس اور کچھ نہیں کہا بیٹی یہ لے لو. اس نے لے لیے فوراً لے لیے. یہ اپنے گھر آ گیا، وہ چلی گئی. اب وہ جب صبح ہوئی تو علاقے میں بات مشہور ہو گئی. اس زمانے کا میڈیا جیسا کیسا ہوتا ہوگا. اور مشہور یہ ہوا کہ رات کے وقت اس علاقے میں کسی نے ایک زانیہ فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا. کس کو دے دیا؟ زانیہ فاحشہ عورت. وہ جو عورت تھی وہ فاحشہ تھی، غلط کام کر کے نکل رہی تھی تو پریشان ہو کے بھاگ رہی تھی، کہیں نکل رہی ہوگی. جب اس نے سنا، کسی دوست نے آ کے بتایا بھائی آج عجیب لطیفہ ہوا رات کو. دیکھو ایک فاحشہ عورت، اس نے بتایا ہوگا اور اپنے سب لوگوں کو بتایا ہوگا جو اس کے پھیل گئی بات کہ رات کے بعد کسی شخص نے ایک فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا. دینے والا تو یہ تھا. اب یہ تھوڑی کہا کہ میں نے دیا، اللہ سے کہا الحمدللہ علی فاحشہ. اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی بیچاری بچی، پارسا بچی ہے، پریشان حال ہے، میں نے اس لیے دے دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو فاحشہ عورت ہے. اللہ میں نے آپ کے لیے دیا تھا، الحمدللہ علی فاحشہ. اگر وہ غلط ہاتھ میں چلا گیا تو اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے صدقے میں نے تو آپ کے لیے دیا تھا، مجھے پتا نہیں، لیکن یا اللہ میں پھر کوشش کروں گا کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے، کسی مستحق کے پاس چلا جائے. ہمت نہیں آ رہا، مایوس نہیں ہوا. دوسرے دن پھر نکلا رات کے وقت. جب دوسرے دن نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک دم ڈر کے مارے کہیں ادھر ادھر، ایسا لگ رہا ہے بڑا بیچارہ پریشان حال، وہ بھی جلدی جلدی کہیں جا رہا. اس کو بلایا، بولا ارے بھائی پریشان حال لگ رہے ہو، یہ لے لو. اس کے ہاتھ میں دے دیا، دوسرے شخص کے ہاتھ میں دیا. اب سوچا کہ بھائی یہ تو مستحق ہی ہوگا، اتنا پریشان بیچارہ، اس کا چہرہ اترا ہوا، گھبراہٹ. کوئی بہت ایسے وقت میں، رات کے وقت میں تو انسان کوئی حادثہ ہو، ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، بھاگا پھرتا ہے. بیمار ہے، کچھ ہے، پیسوں کی ضرورت، اسپتال جانا،
پھر صبح ہوئی اور صبح ہوئی تو پھر ایک دم پورے علاقے میں ایک دم مشہور ہوا. کیا مشہور ہوا؟ ارے ایک اور بیچارہ سادہ آدمی، احمق آدمی، اس نے رات کو ایک چور کو صدقہ دے دیا. کسے دیا؟ چور کو. چوری کر کے نکل رہا تھا، اور جو حالت ہوتی ہے چور کی، نکلے بھاگے، کتنا ڈر ہوتا ہے، بھاگتا ہے. وہ دوست نے کہا کہ یار عجیب کون آدمی ہے تو بیوقوف، پہلی رات تو اس نے صدقہ دیا تو فاحشہ عورت کو دے دیا، اس رات دیا تو چور کو دے دیا. سنا اس نے کہ الحمدللہ اللہ صارق، اللہ میں کیا کروں، میرے جو بس میں تھا وہ میں نے کر لیا. اسے علماء نے اس سے استدلال کیا، فقہاء نے استدلال کیا کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کسی شخص کو اور وہ تفتیش کر کے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے، دے دی اس کو زکوٰۃ، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نے کسی کو زکوٰۃ کا مال دیا اور لگ رہا ہے وہ غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں، دے دیا، اپنی تحقیق کر لی، شرع صدر ہو گیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو مالدار آدمی ہے خوب، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. بس اللہ ہوگا، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ نے اپنی کوشش کر کے اس کو دیا. ہاں اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ مستحق نہیں ہے پھر آپ نے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے یہ سمجھ کر دیا، اس کی حالت کو دیکھ کے قرائن سے کہ یہ مستحق ہے، دے دی زکوٰۃ، بعد میں پتہ چلا اس کے بعد پیسہ بھی موجود ہے، وہ زکوٰۃ کا مال بھی موجود ہے، پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ شریعت اس حدیث سے استدلال ہے. دے دیا. الحمدللہ اللہ صارق، اللہ میں کیا کروں، میں نے تو دیا آپ کے لیے، رات کا وقت منتخب کیا کہ دکھاوا نہ ہو جائے. دیکھو کتنا بڑا، کتنی بڑی نیت. دوسری رات اللہ پھر دوں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، آپ کی رحمت سے میں پھر دوں گا. تیسری رات آئی، پھر نکلا. ایک شخص کو دیکھا جس کو کہیں جا رہا ہے، حالت اس کی ایسی، حالت اس کی ایسی، اس کا لباس، اس کا حلیہ فقیروں جیسا. کہا بس اب میں کامیاب، اب تو میں بالکل، یہ تو شخص ایسا ہے کہ کہیں بھاگ بھوک بھی نہیں رہا، ڈر خوف بھی نہیں، بس ویسے یہ مسکین سا آدمی ہے. لے بھائی، وہ خوش ہوا، جیب میں رکھا، یہ جا ہو جا. صبح ہوئی تو پھر علاقے میں ایک شہرت. ارے ایک بیوقوف آدمی نے رات کو ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب اور غنی کو صدقے کا مال دے دیا، زکوٰۃ کا مال دے دیا. وہ تو بہت بڑا مالدار آدمی تھا، غنی کو دے دیا. وہ دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، حماقت کی بھی حد ہے، حماقت کی بھی حد ہے. اب مالدار کے ہاتھ میں دے دیا زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ. الحمدللہ اللہ غنی، الحمدللہ اللہ مجھے جو کرنا تھا میں نے کر لیا. کہتے ہیں یا تو خواب میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. یہ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. آج تو ذرا ذرا سے عمل پر ہم چاہتے ہیں بس لوگ ہماری واہ واہ کر لیں، ہمیں بڑا کہتے ہیں. عمل بعد میں ہوتا ہے، شہرت پہلے ہوتی ہے. ہماری حالت یہ ہے، ابھی عمل بھی نہیں کیا، شہرت پہلے ہو جائے گی.
فلانے دن بھائی یہ ہوگا یہ ہوگا. اخلاص اللہ کو اتنا محبوب ہے تصور نہیں کر سکتے. آگے کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے تینوں راتوں کے صدقے کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول نہیں کیا بلکہ تیرے صدقے کی برکت سے، تیرے مال کی برکت سے اس فاحشہ عورت کو توبہ کی توفیق دیتی. جب اس کے ہاتھ میں یہ مال آیا صدقے کا، گھر جا کے روئی، یا اللہ آپ تو بن مانگے مجھے عطا کر رہے ہیں، ہم میں اپنی عزت لٹا کے اس مال کو جمع کرتی ہوں، اپنی عزت کو لٹاتی ہوں، پھر یہ پیسے کماتی ہوں، آپ تو مجھے عزت کے ساتھ دے رہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے اپنی بیٹی کہہ کر اس نے پیسے دیے، اللہ آج کے بعد یہ حرام کام نہیں کروں گی. اے مبارک شخص، اے مخلص، تیرے صدقے کی برکت سے اللہ تعالی نے چور کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. وہ بھی لے کے گیا اپنے گھر، اور دل پہ چوٹ لگی، روزانہ دوسروں کا لوٹ کے کماتا ہے، تو لوگوں کے یہاں ڈاکے ڈال کے تو کھاتا ہے. تیرے اللہ نے رات کی تاریکی میں تیرے ہاتھ میں مار دے دیا. شرم آئی، حیا آئی، چوری سے توبہ کی. اور یہ تیسرا شخص کون تھا؟ یہ علاقے کا بڑا مالدار تو تھا، لیکن انتہائی درجے کا کنجوس، مکھی چود، بخیل تھا، جس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ یہ مسکین اور محتاج ہے. مال بہت تھا لیکن نہ کپڑے اس کے ڈھنگ کے تھے، نہ اس کی حیت ڈھنگ کی تھی. جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا، گھر گیا، اس کے دل پہ بھی چوٹ لگی، اللہ نے ہدایت دی، اور دل میں آیا ارے تیرے پاس تو اتنا موجود ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں دیتا. ارے رات کو گیا، کسی نے تیرے اوپر سخاوت کر دی، توبہ کی اور اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا. یہ اخلاص، یہ بڑی طاقت ہے اس میں.